حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ تمام سامعین اکرام کا جو یہاں پر اس مسجد میں جمع ہے، خواتین اور مرد حضرات، اور آن لائن لائیو سیشن جو دنیا بھر میں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، حج ورکشاپ میں آپ تمام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ قریب ہونے بہت ہی کم دن باقی ہیں، اور دنیا بھر سے جو سو کئی علاقوں سے حجاج حرم کی طرف، مکے کی طرف یا مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے وہ جو مہینے ہیں یہ 4 اہم مہینے ہوتے ہیں، یعنی شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ یعنی اب یہاں سے لوگ اگر اس مہینے میں بھی پہنچ گئے، جیسے ذی القعدہ چل رہا ہے، ذی القعدہ کے مہینے میں بھی پہنچ کر وہ حج تمتع کا عمرہ کر کے احرام اتار کے وہیں رہ سکتے، اور پھر حج جب شروع ہوگا 8 تاریخ کو پھر حج کی نیت باندھ لیں گے۔ ان مہینوں میں حجاج اکرام کو وہاں جمع ہونا ہے، یہی 4 مہینوں کے اندر حج کے لیے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، یا بعد میکزیمم ایسا ہوتا ہے ذی القعدہ کے آخری حصے میں یا ذی الحج کے شروع کے حصے میں، 8 ذی الحج سے پہلے تمام کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے رکن ہے، جس میں سب سے پہلے ایک مسلمان کو تمام تر عبادتوں کے لیے جو بنیادی شرط ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یعنی توحید، اللہ عز و جل کے لیے اخلاص کے ساتھ تمام اعمال کو کرنا، اور کسی بھی عمل کے کرتے وقت میں شرک اس میں کسی بھی قسم سے ملوث نہیں ہونا ہے، یعنی توحید پر انسان ہونا ہے۔ اور شہادت گواہی دینے کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اسلام کا رکن ہے صلاح کی ادائیگی، پھر شہادت توحید پر رہتے ہوئے اس کے لیے جو رمضان کے روزے، پھر توحید پر رہتے ہوئے زکوٰۃ، توحید پر رہتے ہوئے حج۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ انسان جو حج ادا کر رہا لیکن توحید پہ نہیں ہے، نماز پڑھ رہا لیکن توحید پہ نہیں ہے۔ ایسے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، شہادت کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، توحید کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، شرک سے ہمیشہ دور رہنا پڑے گا، عقائد میں ہمیشہ جب صحیح عقیدے پر انسان جمع رہے گا، اس کی نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہے۔ تو جو حضرات حج کا ارادہ کر چکے ہیں، بنیادی چیز آپ تمام کے لیے ضروری ہے کہ حج کی قبولیت کے لیے، یقیناً قبولیت اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے، لیکن قبولیت کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے توحید۔ اگر آپ حج کا ارادہ کرے ہیں اور آپ کے حج کے آنے جانے کے دن قریب ہیں، سب سے پہلے آپ کو عقیدہ سیکھنا ہوگا جانے سے پہلے۔ دن دگنی رات چوگنی جو محنت کرتے کریے، اہل علم کو پکڑیے، علماء کرام کو پڑھیے، سوالات نکالیے، فون نمبر نکالیے، بولے عقیدہ کیا ہے، یہ سب سے پہلے آپ معلوم کریے۔ لیکن اگر آپ کو عقیدہ کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے اور آپ کا عقیدہ درست ہی نہیں ہے، تو میری گزارش رہیں گی حج اگلے سال جائیے آپ، جب تک عقیدہ سیکھ لیجیے۔ اس لیے کہ لفظ عقیدہ آتے ہی ایمان لفظ ذہن میں آنا، اور ایمان لفظ ذہن میں آتے ہی 6 باتیں ہمارے ذہن میں آنا۔ عقیدہ، اللہ تعالیٰ سے متعلق جو کچھ قرآن اور سنت میں ہے اس پر ویسے ہی ایمان لانا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور ایمان لایا، صحابہ کو بتایا، صحابہ ایمان لائے اور صحابہ دنیا کو بتائے۔ فرشتوں سے متعلق ویسے ہی ایمان ہونا چاہیے، جو کچھ فرشتوں کے بارے میں قرآن اور سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایمان لایا، صحابہ کو سمجھایا، صحابہ ایمان لائے، اس کو لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ سے متعلق، فرشتوں سے متعلق جتنی کتابیں پہلے نازل کی گئی اور قرآن مجید ملا کر، یہ کتابوں سے متعلق جو کچھ قرآن اور سنت میں ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان تھا ویسے آپ نے ایمان لایا، ویسے صحابہ کو سکھایا، جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے اپنے شاگردوں کو، دنیا والوں کو سکھایا، ایسے ایمان ہونا چاہیے۔ تمام تر پیغمبروں پر قرآن اور سنت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان پر من نون ویسے ایمان لانا چاہیے۔
آخرت کے تمام معاملات میں جو کچھ قرآن اور سنت میں بیان کیا گیا ہے ان پر ویسے ہی ایمان لانا ہے. تقدیر سے متعلق جو کچھ قرآن اور سنت میں بیان کیا گیا ہے ان پر ویسے ہی ایمان لانا ہے. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. جس کسی کے یہ 6 معاملات میں ویسا عقیدہ نہیں ہے, ویسا بلیف نہیں ہے, ویسا یقین نہیں ہے, ویسا ایمان نہیں ہے جیسا کسی چیز کے بارے میں قرآن اور سنت میں بیان کیا گیا, باطل عقیدے کے متعلق ہے یا منکرین حدیث کے مطابق ہے, یا جو سو اہل قرآن جو لوگ صرف اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے مطابق ہے, یا ایسا ہے جو صحابہ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے, تو نہ نماز قبول ہونے والی بات ہے نہ حج قبول ہونے والی بات ہے. ان امور میں ہمارا عقیدہ سلف صالحین اہل السنہ یعنی صحابہ کرام کے جیسا ہو جائیں گا, تب جا کے انشاءاللہ آپ حج کا مضبوط ارادہ کریے. حج اسلام کے ارکان میں سے ہیں, یعنی شہادت کے ساتھ توحید کے ساتھ ساتھ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس گھر کو پہنچنے کی, اسی وقت حج فرض ہو جاتا ہے. شاید آپ اس سال میں حج کا ارادہ کیے لیکن پیسہ آپ کے پاس سے 10 سال سے ہے, 10 سال پہلے ہی فرض ہو گیا تھا. یہ تاخیر آئندہ نہیں کرنا ہے. آنے والی ہماری جنریشن کو یا ہمارے بھائیوں بہنوں کو جس کے بعد اب استطاعت آنے کو محسوس ہو رہی ہے, ان کو ابھی سے تعلیم دے دینا ہے کہ جیسے استطاعت آ گئی حج فرض ہو گیا, نکل جانا ہے آپ کو بیت اللہ کی طرف میں. اس لیے کہ زندگی کے تمام امور تو چلتے رہیں گے, لیکن تمام امور میں آپ کی اگر خواہش ہے گھر بن گئے بعد جاؤں گا, بچی کی شادی ہو گئے بعد جاؤں گا, فلاں یہ معاملہ ہو گئے بعد جاؤں گا. کئی معاملات ایسے ہیں مسلمانوں کے جو غیر ضروری آپ کی خواہشات کے اوپر تلے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا حج آپ کے اوپر فرض ہو چکا, وہ بھی باتیں تعلیمات بنیادی طور پہ ہمیں حاصل کر لینی چاہیے. ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے. حج زندگی میں ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے, پیسہ اس کے پاس 10 سال ہوگا, زندگی بھر پیسے والا ہوگا الحمدللہ, لیکن اس کے لیے حج ایک بار ہی فرض ہے. اس کے بعد جتنے نوافل کرے گا وہ سب نوافل حج کے اندر جو سو شمار ہوں گے, اور 5 سال میں ایک مرتبہ نفل حج کرنے کی بھی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر دلائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابہ کے شاگرد تابعین میں یہ شوق تھا, یہ جذبہ تھا کہ عبادت کا موقع جب انہیں ملتا, بالخصوص جو لوگ مکہ اور مدینہ میں رہتے, 1 سے زائد حج اسلاف میں جو سو ثابت ہے. شیخ معاذ عمری حفظ اللہ حج کے اوپر کہیں درس دے رہے تھے, غالباً صوفیان رحم اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ نے کہا آپ نے اپنی زندگی میں 70 حج کیے. یعنی وہ شوق وہ جذبہ ہے جس کو عبادت کا موقع وہ ضرور کر سکتا ہے. بالخصوص خاص صحابہ ایسے جو مکہ اور مدینے کے اطراف کے علاقے میں رہا کرتے تھے, 1 سے زائد حج ان سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق علماء کرام نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر لینے کے بعد, مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج کیا ہے, مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد. لیکن مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امام ابن کثیر رحم اللہ نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی 3 حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے. یعنی مکی زندگی میں آپ نے, اس میں بھی یہ بھی دلیل دی نبوت ملنے سے پہلے کی بھی آپ نے حج کیے, نبوت ملنے کے بعد بھی آپ نے حج کیا. لیکن یہ جو حجۃ الوداع ہے جس میں حج کے مناسک تمام تر طے کر دیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں کیا, یعنی آپ کی وفات سے 1 سال پہلے, اور مدینہ ہجرت کرنے کے 9 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے مکہ روانہ کیا. حج کے مناسک طے کر دیے گئے تھے, اس لیے کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا تھا, 9 ہجری میں مسلمانوں کی وہاں پر گورنرشپ اور مسلمانوں کا دبدبہ مکے میں آ چکا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے, لوگوں کو حج کے مناسک بتا دیے. اب تک مشرکین بھی حج کرتے تھے کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے تھے, لیکن ان کی شریعت پہ عمل کرتے کرتے شرک, بدعات, خرافات, عقیدے میں بربادی ان کے آ گئی تھی, ان کی وہ عبادت قبول ہونے والی نہیں تھی. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر کے وہ حج کرتے یا نماز پڑھتے, کوئی قبول ہونے والا بات نہیں تھا. حالانکہ وہ جب حج کرنے جاتے تو یہ بھی تلبیہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, تیرا کوئی شریک نہیں, مگر یہ کہتے تھے الا شریک واحدہ, مگر ایک شریک تیرا ہے. لات, عزا, منات, اس طرح 300 سے زائد مورتیوں کی پوجا وہ لوگ کرتے تھے, اور تلبیہ پڑھتے
بعد ہر قبیلے والا اپنے بت کی طرف ایک تلبیہ کو منسوب کرتا تھا، تیرا یہ شریک ہے اللہ ہم اس کو پکاریں گے، تو اگر دعائیں نہیں سنیں گا اس سے منت مانگیں گے، اس سے وسیلہ مانگیں گے۔ جس طرح آج بھی کچھ لوگ بچ گئے، یعنی ختم تو ہو گیا ہے معاملہ، ابھی بھی کچھ لوگ بچ گئے یا معاملہ بچ گیا جو خبروں سے وسیلہ مانگ رہے، جو عرس وغیرہ کی چادر چلا کے جو ہے سو یہ سمجھ رہے ہیں کہ قبر والے جو ہیں وہ اللہ تک ہماری فریاد پہنچا دیں گے۔ ان سے یہ کہہ کر مانگا جاتا کہ قبر کے اندر جو ہے آپ اللہ سے ہماری عرضی لگا دیجئے، مطلب مردے کو سنایا جا رہا۔ یہی بات کہی گئی ہے حج کے لیے بنیادی چیز اور کسی بھی عبادت کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر آپ کے عقیدے میں یہ قبر میں ہے سو اولیاء ہے، یہ زندہ ہے، ہماری بات سنتے ہیں، اللہ کو سناتے ہیں، حج کو ہرگز مت جائیے اس لیے کہ قبولی ہونے والا نہیں ہے۔ 8 لاکھ دے کے 8.5 لاکھ لے کے 10 لاکھ دے کے جا رہے ہوں گے آپ، قبولیت کی کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں کہ اول اخلاص، خالص اللہ کے لیے ہونا، توحید کے ساتھ ہونا، شرک اس کے اندر نہیں ہونا، اللہ کی ذات اور صفات جو ہے وہ کسی اور کے لیے شامل نہیں کرنا، اور دوسری چیز اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں ہونا جو سنتیں منون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارکان کی ادائیگی کے بتائے ہیں یا اس عبادت کی ادائیگی کے لیے بتائے ہیں۔ تو حج ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے، توحید کے ساتھ کرنا اس کے لیے شرط ہے، اور زندگی میں حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور جب استطاعت آ جائے گی اسی وقت اس کے لیے جو سو حج فرض ہو جائے گا۔ اب بنیادی باتیں، عام طور پہ حج کے کئی ورکشاپس اور کئی کلاسز جو سو حیدرآباد شہر میں بھی ہوتے ہیں، دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی، لیکن عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے لوگوں کو حد سے زیادہ ڈرا دیا جاتا، حد سے زیادہ کنفیوز کر دیا جاتا، غیر ضروری کے مسائل کو بتا کر کھروچ کر یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ذرا ایسا نہیں دیکھنا، ذرا کپڑے کو ایسا نہیں ڈالنا، چپل ایسی نہیں ہو جانا، بیلٹ ایسا نہیں ہو جانا، اونچی آواز نہیں کر سکتے، اس طریقے کے مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے جو انتہائی غیر ضروری ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ مکمل طور پہ آسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا میں وہ دین دے کر بھیجا گیا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی رات کے اندھیرے میں کوئی چیز آپ کو دیکھنے مشکل ہوتی ہے، لیکن دین کے اندر ہر معاملہ، حج کے مناسک ہو، طلاق کے معاملات ہو، خلا کے معاملات ہو، صلاح کے مسائل ہو، دن کے اجالے کی طرح روشن ہے، آسان انداز میں انسان کو دکھ جائیں گا، سمجھ جائیں گا، اس لیے کہ سمجھانے والے ہم نہیں ہیں، سمجھانے والے اس دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے والے جبریل علیہ السلام ہے، اور جبریل علیہ السلام کو سمجھانے والے اللہ عز و جل ہیں۔ یہ سند ہے صحابہ کرام کی، صحابہ نے نبی سے سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے جبریل سے سیکھا علیہ السلام، جبریل نے اللہ عز و جل سے سیکھا سبحانہ و تعالی، تب جا کے دن کی طرح روشن واضح مسائل اس کے اندر ہے۔ اب حج جو کرتے ہیں، حج کے 3 طریقے ہیں، حج قران ہے، حج تمتع ایک اور ایک حج ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سب سے افضل حج کا جو طریقہ ہے وہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں پہلے عمرہ کی ادائیگی ہو جاتی ہے، عمرہ ادا کر لینے کے بعد احرام کھول لیتے ہیں، آپ کے بال کو نکال لیتے ہیں، پھر 8 ذی الحج کو جس دن سے حج کے دن شروع ہوتے ہیں، یہ 5 دن حج کے یا 6 دن، 6واں دن جو آپشنل ہے، اس دن دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع نہیں کیا تھا، حج قران کیا تھا، لیکن آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جاتا جو اب ہوا ہے تو میں اپنا جانور مدینے سے نہ لاتا قربانی کا، حج تمتع کا ہی احرام آپ باندھتے۔ تو حج قران کا احرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھے تھے، اور صحابہ کرام بھی جو کئی 1000 سے زائد آپ کے ساتھ تھے غالباً اس حج کے سفر میں جو نکلے تھے، ان تمام دو مدینے سے نکلے تھے، وہ دوسری علاقوں سے تو صحابہ کرام الگ الگ جگہ سے آئے تھے، مدینے سے نکلنے والے شاید 1000 سے زائد یا اس سے اور تعداد میں تھے۔ یہ صحابہ کرام نے بھی قران حج کا باندھ لیا تھا احرام، لیکن سفر میں آگے بڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسانی کرنے کے لیے حج قران کی نیت توڑ کے حج تمتع کی نیت صحابہ کرام کو کرائی۔ عمومی طور پہ آج دنیا کے اندر جو لوگ کرتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، جس میں پہلا عمرہ ہو جاتا ہے، احرام کھول دیا جاتا ہے، 8 ذی الحج سے پہلے آپ عام آدمی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، یعنی ناخن بال کاٹنا اس میں جائز ہو جاتا ہے، بیوی سے ہم بستری اس میں جائز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 8 ذی الحج کو دوبارہ جب احرام باندھا جاتا ہے وہ حج کی نیت سے تلبیہ پکارا جاتا ہے۔ اب پہلے یہ دیکھیں گے حج تمتع میں عمرہ کس طرح ہوتا ہے، پھر عمرہ ہونے کے بعد جو سو حج کے 5 دن ہیں، کتنے دن ہیں؟ 5۔
چھٹا دن آپشنل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6ویں دن کا بھی استعمال کیے ہیں. لہذا اگر آپ کے پاس موقع ہے, وہاں وسائل ہیں, مین سے, تو 6 دن بھی آپ حج کو رک جائیں, اس کا بھی اجر و ثواب انشاءاللہ جو سو مل جائے گا. حج تمتع کے لیے سب سے پہلی چیز ہے عمرہ. حج یعنی اللہ عز و جل کے اس گھر کے طرف, اس گھر کا طواف کرنے, سعی کرنے اور مینا اور دیگر مقامات پہ جمع ہونا, ان مخصوص دنوں میں ہی کو حج کہا جاتا ہے. فرد جس پر ہو چکا, وہ ارادہ کر چکا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو سو سفر کو آسان کرے, عبادت میں اخلاص عطا کرے, سنت کے ساتھ حج کی تکمیل کروائے. آمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. عمرہ کرنے کے لیے جب آپ گھر سے نکلیں گے, سب سے پہلے اپنے, تو آپ جب گھر سے نکلتے ہیں, گھر سے اپنا احرام پہن کر جو نکلتے ہیں ایئرپورٹ جانے کے لیے, تو احرام کی حیثیت صرف سادے لباس کی ہے. جس طریقے سے اب یہ آنکھ پہ کپڑا ہے, احرام کی حیثیت آپ میقات پار کرنے تک ویسی سادے کپڑے کی رہتی ہے. آپ جو ہے سو گھر سے نکلیں گے سادہ کپڑا اس لیے پہن کر, کیونکہ ایئرپورٹ میں اور ایروپلین کے اندر احرام بدلنے کا نہیں رہتا وہ موقع, کپڑے اتار کے, اس لیے آپ احرام دان لیتے ہیں. لیکن سادے کپڑے ہی کی حیثیت ہوتی ہے احرام کی. کب تک؟ آپ ایئرپورٹ چلے جائیے, آپ پلین کے اندر بیٹھ جائیے, اور حیدرآباد سے جانے والوں کے لیے جو ٹائمنگ ہے, یعنی جدہ ایئرپورٹ اگر آپ جا رہے ہیں, مدینہ جا رہے ہیں, تو آپ کو میقات وہاں سے مل جائے گا. لیکن جدہ ایئرپورٹ اگر آپ ڈائریکٹ جا رہے ہیں اور آپ کو جا کے عمرہ کرنا ہے, جدہ ایئرپورٹ پہنچنے سے ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے یا 45 منٹ پہلے آپ کا ایروپلین میقات سے گزرتا ہے. جب آپ میقات سے گزرتے ہیں, اسی وقت آپ کو نیت کرنی ہے. کب, کیسے, کیا کرنی ہے وہ دیکھیں. لیکن احرام باندھنے سے پہلے کچھ سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے پہلے غسل کرنا, غسل جنابت کرنا, یعنی جمعہ کے دن بھی یہی طریقہ ہے, عید کے دن بھی یہی طریقہ ہے. عورت حیض سے پاک ہونے کے بعد بھی یہی طریقے سے نہائے گی. مرد میاں اور بیوی جنابت سے فارغ ہونے کے بعد یہی طریقے سے نہائیں گے. عمرہ کے احرام سے بھی پہلے یہی طریقے کا نہانا ہے. حج کے احرام سے پہلے بھی یہی طریقے کا جو سو نہانا ہے. کس طریقے؟ عام نہا لینے کے بعد آپ اس کے بعد وضو کر لیں گے, اور وضو کر لینے کے بعد آپ کے سر کے بال سے لے کے آپ کے پیر کے ناخن تک آپ بھگو لیں گے. یعنی ایک تو ہوتا ہے فریشنس کے لیے آپ نہاتے ہیں, شیمپو, باڈی واش, صابن لگا کے گندگی دور کر لیے, اس کے بعد بسم اللہ کہیں وضو کرے. ٹوائلٹ میں تو بسم اللہ نہیں کر سکتے, باہر آ کر آپ کہیں گے, لیکن باہر کی گنجائش نہیں ہے. علامہ بن باز اور دیگر علماء نے کہا بسم اللہ دل میں جو سو کہہ لیا کرو. اگر اٹیچ باتھ روم میں ہے آپ وضو کر لیں گے, وضو کر کے سر سے لے کے پیر تک آپ پانی ڈبو لیں گے. یہ غسل کرتے وقت اگر آپ شرمگاہ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کا جو وضو ہے وہ ٹوٹ جاتا, چاہے پیچھے کے حصے میں ہاتھ لگے یا سامنے کے حصے میں ہاتھ لگے. توال کے اوپر یا کپڑے کے اوپر سے اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹ جاتا. پھر آپ بسم اللہ کر کے وضو کر لیں گے اور غسل کر لیں گے. اسے ہی غسل جنابت کہا جاتا ہے. تمام امور جو بتائے گئے اسی طرح غسل ہوگا. اسی طرح آپ لباس پہنیں گے, احرام کا کپڑا ڈال لیں گے. اب احرام کا کپڑا ڈالنے سے پہلے ہم عطر لگا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدن کو بھی عطر لگائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال کو بھی جو عطر لگائے. آپ داڑھی کو بھی لگا سکتے, سر کے بال کو بھی لگا سکتے. وہ عطر کپڑے کو احرام کے لگ گیا تو آپ کو ڈرا دیا جاتا, کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگائے ہیں, احرام کی پابندی میں آنے سے پہلے ہم کو لگانا ہے. وہ عطر احرام کے کپڑے کو لگتا معلوم ہے, لیکن کب نہیں لگانا ہے عطر؟ میقات پار کر لینے کے بعد آپ عطر نہیں لگا سکتے, وہ مراد ہے. میقات پار کرنے کے بعد کے مسائل لوگوں کو گھر سے ستا دیا جا رہا, گھر سے بتا دیے جا رہے ہیں احرام کو عطر نہیں لگانا, تیل نہیں لگانا, ناخن نہیں کٹنا. آپ احرام پہن لے کے گھر کے اندر ہے, ایئرپورٹ پہ گئے, ناخنا بڑے دکھے, ایئرپورٹ پہ کاٹیے ناخن. آپ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو ناک کے اندر 2-3 بالا کسی کو خینچی سے لے کے کاٹ لیجئے. آپ کان کے اوپر بال دکھنے آپ کو کاٹنا چاہ رہے ہیں, کاٹ لیجئے. کیونکہ احرام سادے لباس کی حیثیت سے ہے اب تک. کب تک؟ میقات پار ہونے تک. میقات کیا ہے؟ نیت کرنے کی جگہ. جدہ جانے والوں کو ڈائریکٹ, مدینہ جانے والوں کو تو عمرہ ہی نہیں ہوتا, مدینہ میں 8 دن رہیں گے, اور مدینہ میں ذوالحلیفہ جو میقات ہے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے تھے, وہاں سے باندھ کر انہیں لے جایا جائے گا. وہ پھر مسائل معلوم ہو جاتے. اگر آپ جدہ جا رہے ہیں تو مسائل بنیادی طور پہ معلوم کر لیجئے. احرام کا کپڑا پہنے, عطر لگا لیے, سر کو تیل لگانا ہے لگا لیے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بالوں کو ایک قسم کا جیل لگائے تھے تاکہ جو سو بال بیٹھے ہوئے رہنا اور دھول گرد اس کے اوپر جمع نہیں ہونا. کب؟ احرام کی حالت میں, نیت کرنے سے پہلے یا نیت کرنے کے وقت میں. تو جائز ہے نا تمام چیزیں. تو میقات پار کرنے کے جو مسائل ہیں وہ میقات سے پہلے بیان نہیں کرنا, جو کرنا ہے میقات سے پہلے کے مسائل وہ ادا کر لینا. عطر لگائیں, احرام کا کپڑا پہنے اور غسل کر لیے. پھر اس کے بعد آپ ایروپلین میں بیٹھے. ایروپلین میں بیٹھتے وقت ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے, میقات سے گزرتے وقت میں نیت شرط ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ خود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں عمرہ وغیرہ جاتے وقت میں الحمدللہ کہ لوگ احرام کی حالت میں رہتے, اور جیسا اسکرین
لوگ لگا لے رہے ہیں DDLJ دیکھ لیتے چلتے ہیں. عمرہ ہے مگر DDLJ دیکھ رہے ہیں, اسپورٹس دیکھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, وہ تو حلال ہی ہے, سو جا رہے ہیں. میقات سے پلین گزر رہا, لوگ سوتے ہوئے میقات سے گزر جا رہے ہیں. میقات سے پلین گزر رہا, لوگ گانے سنتے ہوئے فلم دیکھتے ہوئے میقات کے اوپر سے گزر جا رہے ہیں. میقات آنے سے 1 گھنٹہ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے وضو وغیرہ کر لیجئے. وہاں انتظام رہتا, نہیں کرنا ہے تو آپ پہلے سے وضو کر لیے, ہے بہتر بات ہے. وضو نہیں ہے تو حرج نہیں ہے. میقات آنے سے 10 منٹ پہلے بھی آپ عطر لگا سکتے, کیونکہ گھر سے عطر لگا کے نکلے سے وہ پھیکا پڑ جاتا. میقات آنے سے 10 منٹ پہلے بھی آپ عطر لگا سکتے. سر کو تیل لگانا ہے لگا سکتے, داڑھی کو ٹرم کرنا ہے آپ ٹرم کر سکتے. جب میقات آ جائیں گا, پلین میں اناؤنسمنٹ ہوتا کہ ہم میقات سے گزر رہے ہیں. جب میقات سے گزرا جاتا تب آپ مدینے کی میقات سے گزرو یا پلین کے اندر بیٹھ کے میقات کے اوپر سے گزرو. اللہم لبیک عمرہ, کیا بولیں گے؟ اللہم لبیک عمرہ, اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں. بس عمرے کی نیت آپ نے کر لی. یہ کون سا عمرہ ہے؟ حج تمتع کا عمرہ ہے, جس میں عمرے کا احرام الگ باندھ لیا جاتا ہے, عمرہ کرنے کے بعد کھول دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھ لیا جاتا ہے. اب وہاں اتریں گے آپ جدہ ایئرپورٹ پر. جدہ ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد آپ کو جیسے یہاں سے آپ پلین میں تلبیہ وہ نیت کر لیے, نیت کرنے کے بعد یہاں سے تلبیہ شروع کر دینا ہے آپ کو. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لا شریک لک اس تلبیہ میں 2 مرتبہ ہے. کوئی پڑھ رہے ہیں عمرہ کو جانے والے, حج کو جانے والے, لا شریک لک, مگر ہاتھ میں ڈوری ہے, گلے میں تعویذ ہے, لا شریک لک, فائدے کا ہی نہیں ہے. آپ یہ بولیں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر یہ تعویذ, تیرا کوئی شریک نہیں مگر یہ ڈوری, تیرا کوئی شریک نہیں ایڑی میں بندھی ہوئی ڈوری, یہ سب شرک ہے. یہ شرک کے ساتھ بول رہے ہیں لا شریک لک لبیک ان الحمد, کوئی فائدہ دینے والی نہیں عبادت. یہ سب قسم کے شرک کو مٹا کر عقیدے کو صحیح کر کر آپ کو حج کے لیے نکلنا ہے. یہاں سے تلبیہ شروع ہو جائیں گا. وقتاً فوقتاً آپ جتنا تلبیہ پڑھ سکتے پڑھیے. سونا ہے سو سکتے, آپ کھانا ہے کھا سکتے, پینا ہے پی سکتے, لیکن اللہ کا ذکر اس تلبیہ کے ساتھ, نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں, تقوی کے اصول کے لیے, ایمان کی تازگی کے لیے, اس عظیم عبادت کے لیے, اس اسلام کے رکن کی ادائی کے لیے جو ہم پر فرض ہو چکا ہے, زندگی میں پہلی مرتبہ, زندگی میں دوسری مرتبہ, نیت اور تلبیہ خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھنا ہے. جدہ ایئرپورٹ پر آپ کو اتار دیا جائے گا. یہ اب آپ جیسے میقات سے گزر گئے, اب آپ کو عمرہ کرنے کے واسطے 24 گھنٹے ہوتے گی, 20 گھنٹے ہوتے گی, 18 گھنٹے ہوتے گی, 15 گھنٹے ہوتے گی. اب احرام کی پابندیوں میں اب آپ صابن سے منہ نہیں دھو سکتے جو خوشبو والا ہے, اب آپ تیل نہیں لگا سکتے, اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے, اب آپ بال لوچ نہیں سکتے. اب جس حالت میں اس حال میں آپ چلیے وضو کر سکتے, میل دور ہوتا, ہتھیلی سے دور ہوتا, یہ کام کر سکتے آپ. اب جدہ ایئرپورٹ پہ آپ کو اتار دیا جائے گا. بسیس آئیں گے, ٹیکنیکل بیسک نالج جو آپ کے حج کے وہ ہے ذمہ دار, وہ لوگ آپ کے لیے بس کا انتظام کریں گے. کبھی جدہ ایئرپورٹ پہ بس آنے 2 گھنٹے بھی لگ سکتے, 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا, 1.5 گھنٹہ بھی لگ سکتا. پھر جدہ سے لے کے مکہ جانے کا سفر 1 گھنٹے کا ہے. راستے میں چیک پوسٹ آتے, چیک پوسٹ کے بعد حجاج کرام کو انٹری کرنا رہتا, انٹری اور ایگزٹ, انٹری کرنے کے واسطے 1-1 گھنٹہ بسوں کو رکا دیا جاتا. لہذا راستے میں آپ اپنے کھانے پینے کا سامان اچھے سے رکھنا. ہر جگہ بس نہیں رکتی, ایک آدھ جگہ بس رکتی, جہاں بھی واش روم ہے ضرورت سے فارغ ہو جانا موقع ملتے ہیں. نہیں آگے دیکھیں گے بولے تو آگے آپ کو واش روم نہیں مل سکتا. لہذا بزرگ حضرات جو ہے اس طریقے سے پیشاب کو روک کے یا پیشاب کے خطرے احرام میں نکلنے کے اگر اندیشے ہیں, جہاں واش روم مل رہا فوری فارغ ہو جانا, اس لیے کہ دوسری جگہ بس جہاں رکتی شاید آپ کو اتارنے میں بھی نہیں جا سکتا. لہذا یہاں سے آپ پہنچیں گے جدہ, اور جدہ سے پھر آپ کو مکہ شہر لے جائے گا. مکہ شہر جانے کے بعد آپ کے ہوٹل آپ کو لے جاتی ہے, آپ کے ہوٹل میں آپ کا سامان آپ کو رکھ دینا ہے. اب نکل کے فوری بھاگ کے عمرہ کرنا نہیں ہے آپ کو, آپ آرام کرنا چاہیں آرام کر سکتے ہوٹل میں. پسینے میں آپ لشپش ہیں, آپ بغیر صابن کے استعمال سے دوبارہ پانی نہانا چاہے تو پانی نہا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے بعد مکہ پہنچنے کے بعد غسل کیے, فریش ہونے کے لیے آپ پانی ڈال سکتے اپنی آنکھ پہ. اس کے بعد پھر آپ احرام ویسی کپڑے سے باندھ دیے اور ریسٹ کرے, کھانا کھائے, تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیم پہنچائی کہ اس تلبیہ کو اونچی آواز میں پڑھا جائے.
اونچی آواز میں پڑھنا ہے. ہوٹل سے بھی جب آپ جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک اونچی آواز میں پڑھتے ہوئے جانا ہے. کب تک پڑھتے ہوئے جائیں گے آپ؟ جب تک کہ مسجد حرم کے دروازے پہ نہیں پہنچ جائیں گے. جیسے مسجد حرم کے دروازے پہ آپ پہنچ جائیں گے, پیر میں آپ کے چپل رہتی, چپل 2 پٹوں کے 1 سے 2 رکھ لیجئے. چپل آپ وہاں چھوڑ رہے ہیں تو بھول جانا, پھر نہیں ملتی, دوبارہ پھر دوسرے لے کے آنا. یا آپ کے پاس چپل ہے ایک بیگ, شولڈر بیگ رکھ لینا, اس میں آپ چپل ڈال لینا. وہ چپل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی. جہاں آپ جا رہے ہیں کبھی آپ کو صحیح کے باہر سے نکلنا رہتا یا کبھی ادھر سے نکلنا رہتا, ہمیشہ چپل اپنی ساتھ رکھی. ہر جگہ چپل ملتی بھی نہیں, چپل لینے کے لیے آپ کو چلینا پڑتا, ورنہ پھر جو کچرے میں پڑے ہوئے تھے چپل وہ جو سو اٹھا لینا پڑتا آپ کو. اب وہ اٹھانے کا میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, کچرے میں لوگ ڈال دیتے تھے, وہاں سے اٹھا لیتے. اب آپ لبیک پڑھتے ہوئے مسجد حرم کے دروازے تک پہنچیں گے. دروازے پہنچنے کے بعد اب آپ کو اندر داخلہ لینا ہے. داخلے لینے کے لیے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دعا بھول گئے تو عمرہ نہیں ہوتا کیا؟ دم دینا پڑتا کیا؟ قربانی دینا پڑتا کیا؟ وہ مسائل نہیں ہے جو دوسری جگہ سمجھائے جاتے, یہ سنت ہے. مسجد میں داخلہ لیتے خود پڑھیں گے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ بک میں ہر دعا کون سے موقع پہ پڑھنی ہے آپ کو بتا دی گئی. آپ کو بائنڈ نہیں کر دیا گیا ہے شریعت میں دعاؤں سے. کچھ موقعوں پہ چند دعائیں پڑھنی ہیں, اس کے بعد آپ کو ایک قرآن اور سنت کی دعا دی جائیں گی جس کے اندر سنت اور قرآن سے ثابت دعائیں ہیں. جہاں چاہے آپ یہ دعائیں پڑھتے جائیے صبح و شام, ترجمے اردو اور رومن دونوں میں الحمدللہ پرنٹ کر کے آپ کو دے دیے گئے ہیں یہاں پر. اب مسجد میں جیسے آپ داخلہ لے لیں گے, داخلہ لینے کے بعد علماء کرام نے وعدہ کا اب یہاں پر تحیۃ المسجد پڑھنا نہیں ہے, اس لیے کہ اب آپ حج کی عمرہ کی نیت سے اندر آئے ہیں. حج تمتع عمرہ کر رہے ہیں, پہلے اس نیت سے احرام کھول دیں گے, پھر عارضی لج کو احرام باندھیں گے. اس کے بعد آپ حرم کی سرزمین, حرم کے صحن میں مطاف میں داخلہ لیں گے اور حجر اسود کی طرف آپ چلے جائیں گے. حجر اسود کی طرف جانے کے بعد آپ کو رش ہوگا, گھس پٹ کر کے لیڈیز کو لے کے آپ پکڑ کے بوسہ لینے کی کوشش نہ کرو. لے لو بیگم بوسہ, زندگی پہ بعد مل سکتا, یہ سب جذباتی کام نہیں, سب ادھر وہاں جذباتی کام. لیڈیز کو لے کے ایسا چلے جا رہے ہیں, کوئی کونیوں سے مار رہا, کوئی کونیوں سے دبا رہا, اس طریقے سے مشقت کرنا نہیں ہے. جو چیز حج پہلے ہی ایک مشقت والی عبادت ہے, اس طریقے سے غیر ضروری جذباتی مشقتیں وہاں پر نہیں کرنا, اس لیے کہ دین میں آسانی ہے. حجر اسود کا جانے سے پہلے آپ مرد حضرات رائٹ سائڈ کا جو کاندھا ہے وہ کھول کے آپ کا احرام ادھر ڈال لینا. یہ حصہ ننگا رہے گا, باقی سارا بدن آپ کا جو سو کور رہے گا. عورت کے لیے چہرہ کھلا رکھنا ہے, ہاتھ کھلا رکھنا ہے, لیکن مرد حضرات کا سامنے سے گزر ہو تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چہرے پر دوبارہ جو سو کپڑا ڈال لیا تھا پردہ کرنے کے لیے. حالت احرام میں بھی عورت کے لیے یہی جو سو تعلیم ہے جو حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے, یہی سلف صالحین, یہی اہل سنہ کا طریقہ ہے جسے لے کر مجھ کو آپ کو زندگی پر عمل کرنا ہے. جب پہنچیں گے پہلی چکر کرنے کے لیے آپ کے سامنے حجر اسود ہوگا. پہلے پٹی ہوا کرتی تھی, ابھی پٹی نکال دیے, ایک گرین لائٹ ہے وہاں پر, اس کے آپ ڈائگنل میں آ جانا لیول میں, اور پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا کر جو پڑھیں گے دعا, ہاتھ اٹھا کے یوں کرنا نہیں ہے, 2 ہاتھ اٹھا کے بھی یوں کرنا نہیں ہے, بس خالی ہاتھ اٹھائیں گے. ہر چکر پہ اللہ اکبر بولنا ہے, لیکن پہلی چکر پہ آپ کو یہ پڑھنا ہے. کیا پڑھیں گے پہلی چکر پہ؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاءا بعہدک واتباعا لسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نام سے شروع اور اپنے ایمان کی تصدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اقرار کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور جیسے ہی آپ یہ دعا پڑھیں گے پہلی طواف کی چکر آپ کی یہاں سے شروع ہو جائے گی. 7 چکر کے وقت میں مونڈے آپ کو کھلے رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمل کیے تھے 3 چکر میں. رمل یعنی ایسا ہلکے دوڑنے کو بولتے ہیں, شولڈر ناچنے, لیکن وہاں پر گنجائش نہیں ہوتی رش کی وجہ سے, لہذا آپ 7 چکر بھی جو سو آرام سے کر سکتے ہیں. ساتھ میں لیڈیز ہیں آپ کے تو لیڈیز کو سامنے رکھیے, جینٹس پیچھے رہیے, تاکہ کوئی اگر جینٹس اس طریقے سے آئے تو آپ جو سو کور کر سکتے. بہتر یہ رہتا قریب سے طواف کرنے کے بجائے تھوڑا دور ہٹ کے طواف کریے. لیڈیز کے لیے بھی پردے کے مسائل نہیں رہتے, کسی کا دھکا لگنے کے مسائل نہیں رہتے, اور آپ کی واکنگ کنٹینیو ہوتے رہتی. بیچ میں سے آپ کریں گے, آپ کو رش رہا تو رکتے رکتے ہوئے سو طواف کرنا پڑتا. پہلی چکر آپ حجر اسود سے شروع کر کے پھر آئیں گے. راز حجر اسود سے پہلے جو کعبۃ اللہ کا کونا ہے, رکن یمنی کہا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہاتھ سے چھوتے تھے.
بس اس کو چومتے نہیں تھے، لیکن اسے چھونے کا موقع نہیں مل سکتا کیونکہ رس زیادہ ہے، بس آپ طواف کرتے آئیے، حجر اسود سے شروع کریں گے طواف کرتے ہوئے۔ طواف میں کیا دعائیں کرنا، دعاؤں کی کتاب دی گئی، 7 چکر طواف کے، 7 چکر صحیح کے کرے تک یہ پوری قرآن و سنت کی دعائیں پڑھ سکتے۔ دعائیں پڑھنے سے پہلے ترجمے اچھے سے پڑھ لیجئے، آپ کے لیے، آپ کی بیوی بچوں کے لیے، والدین کے لیے، نسلوں کے لیے، گئے سو لوگوں کے لیے، سب کو نیت میں رکھتے ہوئے دوستو دعائیں کرتے چلے جائیے۔ اور پھر سیدھی جانب کا کندھا کھلا رکھیں گے، اور ہر چکر کے جب آپ رکن یمنی کے پاس آئیں گے، یعنی حجر اسود سے پہلے کا کونا رکن یمنی سے لے کے حجر اسود کے درمیان سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کثرت سے اس حصے میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری دعا پڑھ سکتے کیا؟ پڑھ سکتے ہیں آپ، 7 چکر میں پڑھنا ہے، لیکن جب سنت پہ عمل ہو رہا اس حصے میں یہ دعا یاد سے جو سو کثرت سے پڑھا کریے، تمام لوگوں کو نیت کرتے ہوئے۔ پہلی چکر ختم ہوئی، پھر حجر اسود کے پاس آئیں گے، آپ صرف ہاتھ اٹھائیں گے، اشارہ دیں گے اللہ اکبر، اس کو ہاتھ کو چومنا نہیں ہے، چہرے پر ملنا نہیں ہے۔ آپ کو انڈیا، چائنا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اینٹک چیزاں کرتے ہوئے لوگ وہاں دیکھیں گے، سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ آگے بڑھ جانا۔ دوسری چکر اللہ اکبر، پھر طواف میں آگے بڑھیے، کندھا کھلا ہے، دعائیں جو چاہے کرتے رہیے، عربی کے ساتھ ساتھ اردو میں کرنا چاہ رہے اردو میں کریے، لیکن قرآن و سنت کی دعائیں یہ افضل چیز ہے۔ جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں، اگر ان کو یہ کتاب چاہیے، آپ واٹس ایپ کریے 9849758154 پر، آپ کو انشاءاللہ PDF فائل اس کی بھیج دی جائیں گی، آپ پرنٹ آؤٹ نکال کے لے جا سکتے ہیں۔ دوسری چکر، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 7 چکر تکمیل کر لینے کے بعد آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ جیسے 7 چکر تکمیل ہوں گے، 7ویں چکر کے وقت بھی حجر اسود کرائیں گے اللہ اکبر، بس یہ کہنا ہے، آپ کو چومنا نہیں ہے۔ 7 چکر آپ کے تکمیل ہو گئے۔ یہ جو شولڈر ہے آپ کا، شولڈر اب کور کر لینا ہے۔ شولڈر کور کر لینے کے بعد اب آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، جو طواف کے بعد پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہم کو پڑھنا ہے۔ خاص یاد رکھیں، مقام ابراہیم کے پیچھے چلے جانا، پیچھے کے حصے میں حرم میں کہیں بھی آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے۔ جیسے حجر اسود ہے، حجر اسود کی لائن میں ہی آپ کو صفا مروہ کو نکلنے کا راستہ ہے، ویسے ہی پیچھے چلے جانا، پیچھے جا کے 2 رکعت کسی کھمبے کے پیچھے نماز پڑھنا، یا جو ہے سو کوئی باٹل یا بیگ رکھ کے اپنی نماز پڑھنا، اس لیے کہ مرد کی نماز کے سامنے سے اگر عورت کا گزر ہو جائے تو مرد کی نماز ٹوٹ جاتی، لہذا اپنی عورت بھی ساتھ ہیں لیڈیز، تو ان کو بھی کھمبے یا جو سو قرآن کے سٹینڈ رہتے اس کے سامنے نماز پڑھانا، یا بیگ یا پانی کا بڑا باٹل ہے اس کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنا، شولڈر کور کر کے نماز پڑھنا ہے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد آپ سعی کے لیے نکلیں گے صفا مروہ کی طرف۔ اب یہاں پر لوگ زمزم کا پانی پیتے، یہ حج کے طریقے میں سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اعمال ایسے ہیں جو لازم نہیں ہے حج اور عمرہ کے دوران کرنے کے لیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر گرفت نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے کے بعد زمزم کا پانی پیے تھے، زمزم کا پانی پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے آ کے حجر اسود کو بوسہ لیے تھے، موقع تھا، لیکن اب آپ کیا پانی پی کے حجر اسود کو بوسہ لیں گے؟ نہیں، موقع نہیں رہتا آپ کو، وہاں موقع تھا، کچھ کام کیے، لیکن یہ کام اگر آپ چھوٹ جاتے ہیں آپ کے عمرے اثر نہیں پڑتا، بنیادی جو ارکان ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ 7 چکر لگائیں گے، احرام جو کھلا تھا اس کو کور کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے سترہ قائم کر کے، اس کے بعد صفا کی طرف چلے جائیں گے۔ صفا پہاڑ کی طرف جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کے پہاڑ کے قریب رہتے یہ آیت پڑھتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ صفا پہاڑی کی طرف جائیے۔ جب صفا پہاڑی کے اوپر آپ چڑھ جائیں گے، اب آپ کو چکر شروع کرنا ہے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6، صفا سے مروہ 7، یہ 7 چکر لگانا ہے۔ طواف کے جیسا پورا لگانا نہیں ہے، اور یہ جو 7 چکر ہوتے ہیں یہ اپروکسیمیٹلی 3.5 سے 4 کلومیٹر کی چکر ہوتی، تو آپ اگر پیدل چلنے کی اتنی طاقت رکھتے ہیں تو گڈ،
نہیں تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ جو صحیح کیے تھے حدیث میں ہے کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے. اگر آپ کوئی وہاں پر الیکٹرک کارز اب وہاں پر آ گئے, ویل چیئر والے بھی رہتے, 100 درہم 200 درہم لے کے آپ کو ویل چیئر بھی دے دیتے, انہوں خود بھی ڈھکلتے. آپ ویل چیئر لے کے آپ کے گھر والوں کو بیٹھا کے آپ خود بھی ڈھکل سکتے, انہیں بولتا مروا کے لا کے میرے کو دے دو, وہاں پر اس کی ویل چیئر بھی آپ اس کو دے سکتے. ورنہ اس کو ویل چیئر دیو بولے آپ پیدل چل رہے ہیں, انہیں دکھتا نہیں آپ کو, خالی 20 کی اسپیڈ مارتے رہتا انہیں دن 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 دن, تو ان کی ویل چیئر لے لینا, پیسے دے دینا, مروا پہ آ کے لے لو بولنا, فون نمبر دیتا ہوں آپ کا فون نمبر دیجئے, مروا پہ اس کی ویل چیئر اس کو واپس کر دیجئے. اب یہاں پر صفا مروا کے درمیان میں بیچ میں ایک حصہ رہے گا جہاں پر ذرا تیز سے دوڑنا ہے, گرین لائٹس وہاں پر ہے, یہ مردوں کے لیے خاص ہے, عورتیں اطمینان سے رسو چلتے بھی آئیں گی, آہستگی سے شولڈر ہلنے والی دوڑ کے ساتھ آپ جو سو وہاں پر دوڑ لگاتے ہوئے گرین لائٹ کا حصہ جو سو پار کریں گے. یہی سنت ہے جو حاجر علیہ السلام کی چال سے اللہ عز و جل نے امت کے لیے بات مقرر کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی ہے. اب اس کے پیچھے پس منظر کیا, اتنی بڑی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں, لیکن طریقہ کار کیا ہے بتا رہے ہیں. لیکن اس کتاب میں جو گزشتہ مرتبہ ہمارے پاس ورکشاپ ہوا تھا اس میں ایک چیز مس تھی. اس کتاب میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حج امام ابن کثیر رحم اللہ جو لکھیں پورا ڈال دیے, وہ آپ کیسا بھی پڑھی حج کو جانے سے پہلے. کرنے والی سب چیزیں تو ہم بتا رہے ہیں, لیکن کون سے موقع پہ کیا کیا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے, ایمان تازہ ہو جانا آپ کو, اتنی آسانیاں بتائیں. اگر وقت رہا تو ضرور انشاءاللہ پورے حج کا طریقہ آپ کو پڑھ کے اس میں آسانیاں کیا پڑھنے کی کوشش کریں گے. اب سعی کے لیے آپ 7 چکر کاٹیں. سعی کے وقت میں مونڈا آپ کا کور رہنا ہے, کھلا رہنا نہیں ہے, مونڈا کور رکھنے کا ہے. اور لیڈیز کے لیے چہرہ کھلا رکھنا ہے, ہاتھ کھلا رکھنا ہے. مردوں کا ادھر سامنے سے ہو رہا تو چہرے پہ جو سو کپڑا ڈال سکتے. حضرت عائشہ کی یہی سنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. اب یہ 7 چکر جیسے آپ لگا لیں گے تو آپ کو مروا کی طرف 7ویں چکر ختم ہوتی. آپ کے ہوٹلز عام طور پہ ادھر رہتے رکن یمنی کی طرف, اس لیے کہ مروا کی طرف میں جتنے ہوٹلز تھے وہ ٹوٹ گئے پورے, ابھی وہاں پر نہیں ہے. اب مروا سے نکلنے کے لیے باہر نہیں نکلنا. مروا سے اگر آپ باہر نکل رہے ہیں تو آپ کو وہاں واش رومز رہتے, ساتھ میں خینچی لے کے آنا. لیڈیز اگر آپ کے کوئی ساتھ ہے تو بسم اللہ ان کے بال کی پکڑ کے نیچے کی نوک 1 یا 2 انچ ان کی بال کاٹ دینا, یہ ان کا عمرہ تکمیل ہو گیا. اب مروا کی طرف اگر آپ باہر نکل رہے ہیں حجام کو دیکھنے, 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر آپ کو دور جانا پڑتا, بہت دور ہے حجام. لیکن ہو سکتا حج کے دنوں میں کچھ اسپیشل وہاں ارینجمنٹ ہوتا یا نہیں ہوتا معلوم نہیں. آپ کے ہوٹل جدھر طرف ہے آپ صفا مروا کی صحیح کر کے ہوٹل کی طرف نکل جائیے چپل پہن کے. ہوٹل کے راستے میں آپ کو کئی سارے حجامت کی دکان مل جاتے, وہاں پر آپ ٹرم کروائیے, کیونکہ آپ حلق کرا لیں گے بال, پھر کچھ دنوں کے بعد حج کرنا رہتا جب حلق کرانا رہتا نہیں ملتے, لہذا ٹرم کروائیے. 2 نمبر 3 نمبر کا ٹرم کرا لیے, لیکن سر کا ہر بال اس کے اندر کٹنا. اب ٹرم کرا لینے کے بعد آپ کا یہ عمرہ تکمیل ہو گیا, مکمل ہو گیا. جیسے آپ عمرہ مکمل ہو گیا, احرام کھول دیے, پانی نہا لیے, فریش ہو گئے, اور آپ جو سو سادہ کپڑا پہن لیے. اب بیوی سے ہم بستری بھی جائز ہے, ناخن کاٹنا بھی یہاں پر جائز ہے, مونچھی تراشنا بھی آپ کو جائز ہے, سر کے بال تو آپ کٹوا ہی لیے. یہاں سے حج تمتع کا پہلا حصہ عمرہ تکمیل ہو گیا. سمپل ہے. آپ جو سو فضل حج کو پہنچتے کی وہاں, یا ذی القعدہ کی 20 کو پہنچتے کی, 25 کو پہنچتے کی, 27 کو پہنچتے کی. حج سے 20 دن پہلے پہنچو, حج سے 25 دن پہلے پہنچو. یہ کر کے آپ کو بس عام کھانا پینا, وقت آپ کو اللہ کے ذکر میں گزارنا, حرم کے اندر جانا, طواف کا موقع مل رہا اگر آپ کو تو طواف اپنے آپ میں ایک عبادت ہے, وہ آپ سادے کپڑے میں بھی کر سکتے. قرآن کی تلاوت, ذکر و اذکار صبح و شام کیا کریں گے, یہ صبح و شام کے اذکار کی ایک اور کتاب آپ کو دی جائے گی جو سنت سے ثابت ہے. دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے روزانہ. اور پھر عمرہ ہو گیا, آپ فارغ ہو گئے. کب تک؟ 8 ذی الحج تک. اب آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے. حج تمتع میں عمرہ کی نیت الگ, حج کی نیت الگ, بیچ میں دین کی آسانی ہے. یہی افضل حج کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا ہے, جو علماء کرام نے اسٹڈی کرتے بتایا کہ افضل طریقہ حج کا یہی ہے. اب 2 مسئلے یہاں پر اہم ہیں. طواف کرتے وقت میں اگر کسی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا یا انکنٹرولیبل ہے کہ آپ کو واش روم جانا ہے, سپوز آپ دوسری چکر تکمیل کر لیے اور وضو کو جانا ہے تو جائیے, آپ وضو کو جا کے وضو کر کے آئیے, تیسری چکر آپ شروع کرنا. لیکن دوسری چکر کرتے کرتے درمیان میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کو مسجد کے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. مطاف کے اندر جب آپ جاتے وہاں پر وضو خانے بنا دیے ابھی جگہ جگہ پر, معلوم کریے آپ وضو کا کہاں ہے جہاں کے وہاں پر وضو کر سکتے. اور ایک سمپل طریقہ کیا ہے, ہمیشہ اپنے پاس آدھے لیٹر کا باٹل رکھنا.
جو بیگ میں چپل کے ساتھ ڈالنا. وضو ٹوٹ گیا، آپ کو وضو کا دور ہے، کچڑے کے بڑے بڑے ڈبے رہتے، احتیاط سے وہاں پر آپ کر لے سکتے بسم اللہ بول کے وضو، اجازت بھی دیتے آپ کو، نہیں تو بتاتے وہاں جا کے کرو پانی نہیں گراؤ بول کے. لیکن پانی کا ہمیشہ باٹل اپنے ساتھ رکھیے عمرہ کی حد تک. حج کے لیے انشاءاللہ کچھ طریقے آپ کو بتائیں گے. اب یہ جو عمرہ کی تکمیل ہو چکی، عام زندگی آپ عام انسان کی ایسے سے گزاریں گے 8 ذی الحج تک. کون سی ذی الحج تک؟ 8 ذی الحج تک. سعی کے دوران اگر آپ کا وضو ٹوٹتا ہے کسی وجہ سے، گیس یا دیگر کی وجہ سے، تو سعی کے دوران کرتے وقت میں وہاں پر زمزم کے پانی کے نل ہوتے، جہاں پر آپ کا وضو ٹوٹا وہیں پر آپ وضو کر لو، یا آگے جا کے پھر پلٹ کے آ کے جہاں وضو ٹوٹا تھا آدھی سعی کی چکر کاٹ کے سمجھے آپ وہیں سے چکر شروع کریے. طواف کے لیے شرط علماء بتائے وہ چکر شروع سے کرنا، صحیح کے لیے جہاں وضو ٹوٹا تھا وہیں سے کنٹینیو کر لینے کی اجازت علماء کرام جو سو دی ہیں. یہ بنیادی باتیں ہیں. حج تمتع میں عمرہ پہلے نیت تکمیل ہو چکا، عام زندگی 8 ذی الحج کو اب دوبارہ آپ حج کا احرام باندھنے والے ہیں. اب یہاں سے حج کا طریقہ، حج 5 دن کا ہے. کتنے دن کا؟ 6واں دن آپشنل ہے، اور 6ٹے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہاں پر مینا میں رکنا. حج کتنے جگہوں پہ ہوگا؟ 4 جگہوں پہ. بولے پہلے مینا، کہاں پر؟ مینا. عرفہ کہاں پر؟ مزدلفہ کہاں پر؟ پھر مکہ کہاں پر؟ پھر مینا. بس 5 مقامات پر آپ کو چلنا ہے. اوورال اگر آپ مکہ سے لے کے لاسٹ اینڈ آپ کو عرفہ ہے، مزدلفہ اس سے پہلے میکسیمم اگر آپ دیکھیں گے 10 کلومیٹر کا رینج ہے. مکہ سے لے کے عرفہ 10 کلومیٹر کے رینج کے اندر سب ہے. اور عرفہ، مزدلفہ، مینا یہ تمام کے تمام شہر مکہ ہی کے اندر آتے. مکہ شہر کے باہر کچھ بھی نہیں ہے، سب مکہ شہر کے اندر ہے. میکسیمم 10 سے 11 کلومیٹر یا 12 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر یہ ساری جو سو چیزیں عبادت کی جگہیں حج کے کرنے کی سب کے سب موجود ہے. 8 ذی الحج کا دن جیسے ہو جائیں گا، فجر کی نماز کے بعد آپ مکہ شہری میں آپ کی ہوٹل رہتی، آپ کو مکے میں حرم کے قریب آ کے نماز پڑھ کے احرام باندھنا کوئی شرط نہیں ہے. جس کی ہوٹل قریب ہے وہ لوگ فجر کی نماز وہاں پڑھ سکتے، لیکن جن کی ہوٹل 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر پر ہے دور، وہ لوگ ہوٹل ہی کے پاس مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کے احرام باندھ لیں گے. اور باندھ لے کے جب بس میں بٹھا دیا جائے گا آپ کو 8 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد مینا لے جانے کے لیے، تب آپ کو نیت کرنا ہے اللہم لبیک حج. کیا نیت کریں گے؟ اے اللہ میں حج کے لیے نیت کرتا ہوں. یہ 8 ذی الحج کا دن ہے. کون سی ذی الحج؟ 8 ذی الحج کو احرام باندھے، فجر کی نماز کے بعد مینا کو لے جانے کے لیے چلے. اللہم لبیک حج. جیسے بس میں بیٹھ گئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ آپ کو کب تک پڑھنا ہے؟ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے 8 کو بھی پڑھنا ہے، پھر 9 کو پلٹ کے آیت تک بھی پڑھنا ہے. تلبیہ پڑھتے رہیں گے. اب اذکار، دعائیں، کھانے کے معاملے میں کمپرومائز مت کیجیے، پانی کے معاملے میں کمپرومائز مت کیجیے. گرما کا موسم ہے، 40 سے لے کے 50 ڈگری کے درمیان گرما رہ سکتا، تو پیشاب میں جلن، ڈی ہائیڈریشن، یہ تمام چیزوں سے بچنا ہے تو پانی اچھے سے اچھا پیجیے. اور یہ 5 دن یا 6 دن جو آپ حج کریں گے اس میں ٹھنڈے پانی سے احتیاط کریے، کیونکہ گرمی ہوتی، پیاس لگتی، ٹھنڈا پانی پیتے، گلوں میں درد ہے، چھینک آ رہی، نزلہ آ رہا، بخار آ جا رہا، حج میں بے چینی ہو رہی. صحت کا خاص خیال رکھنا. عمرہ کر لینے کے بعد جتنے دن آپ پر ہیں KFC کھا لے رہے ہیں، البیک کھا لے رہے ہیں، آئس کریمہ کھا لے رہے ہیں، عین حج سے پہلے چھینکاں سردی شروع ہو گئے تو عبادت میں خوشی نہ رہتا. احتیاط کرتے ہوئے کھانے پینے میں کریے، مگر کھانے پینے میں لاپرواہی مت کریے. کھانا ٹائم پہ نہیں کھا رہے ہیں، سر میں درد ہو رہا، نیند نہیں ہو رہی، سر میں درد ہو رہا، عمرہ کرتے خالی فونوں میں جڑے ہوئے ہیں، جا کے جو سو بس گھنٹوں 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 فون میں چلے جا رہا. یہ اذکار کی کتاب دے رہے ہیں اس واسطے ذرا فون کم، یہ صبح و شام کی کتاب دے رہے ہیں اس واسطے ذرا جو سو بیکاری کے وقت گزارنے سے بچنے. اس لیے اللہ کا خاص حکم ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اللہ کا ذکر کیا کرو یہ پورے حج کے دنوں میں ایسے جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. مجلس ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، فلاں تھے، یہ فلاں. او اشد ذکرا، اس ذکر سے زیادہ جو باپ دادا کا کرتے، حق ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا.
یہ ذکر سے دلوں کا میل صاف ہوتا، قرآن کی تلاوت سے دلوں کو تقوی ملے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا. اصلاح کی کوشش کیجئے. علماء کرام اگر وہاں پر ہے تو عقائد کی اصلاح کریے، علم حاصل کریے، اپنے آپ کو ایک روحانی چینج لانے کی کوشش کریے تاکہ آنے کے بعد تبدیلی آپ کے اندر آپ کو دکھے ایمان کے اضافے کے ساتھ. 8 ذی الحج کوئی ٹینشن نہیں ہے، اطمینان سے صرف احرام باندھنا ہے، اللہم لبیک حج پڑھنا ہے، بس میں بٹھائیں گے. مینا میں آپ کا ٹینٹ جہاں پر ہے وہ ٹینٹ میں آپ کو جگہ دے دی جائے گی. ظہر کی نماز وہیں پڑھنا ہے، عصر کی نماز وہیں پڑھنا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھے تھے، اور پھر عصر کی بھی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھے تھے. جمع کرنا نہیں ہے مینا کے اندر 8 ذی الحج کو، لیکن نماز سے وقت میں نماز پڑھیں گے قصر کر کے، آدھی کر کے. مغرب کا وقت ہوگا تو مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھیں گے، عشاء کا وقت ہوگا تو عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے. 8 ذی الحج کے دن مینا میں خیمے میں رہنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، وقت پر نماز ادا کرنا ہے، اذکار پڑھنا ہے، کھانا کھائیے، پانی پیجئے. 8 ذی الحج حج کے 5 دنوں میں سے ایک دن تکمیل ہو گیا. سمپل نہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں، وہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، گھرنا نہیں، دیکھنا نہیں، فلاں نہیں، بال نہیں، احرام نہیں، ادھر جانا ہی نہیں، غیر ضروری کا ٹینشن پالنا ہی نہیں ہے. اتنا ہی ہے، پہلا دن ہو گیا. اب بچے کتنے دن؟ 4 دن. مینا میں عام طور پہ کیا ہوتا؟ جھگڑا. ایک جیسے خیموں میں جاتے، گدے رہتے، تکیے رہتے، بعض گدے تکیے کوانٹٹی میں کبھی کم آ جاتے، ہوئے سو پرانے تجربے بول رہا ہوں. اس کے واسطے گدوں کو چھینم چھانی چلتے رہتی، اس میں جھگڑے، ڈھکل دے رہے ہیں، فلاں کر دے رہے ہیں، بدتمیزی. پتھر پہ سو جاؤ، نہیں ملا تو ٹریول ایجنٹ کو بھی نکو ملو، روڈ پہ جا کے سو جاؤ، روڈ بھی مینا ہی ہے، مگر جھگڑے مت کر لو. اخلاق برباد تو پھر یہ سارا معاملہ جو ہے سو کوئی اجر و ثواب لینے والا نہ رہے گا. روڈ پہ رہ جاؤ، اب نکل کے نہیں دکھ رہا ٹینٹ وینٹ سمجھ نہیں آ رہا، چلے جائیے. اور ایک خاص مینا کے اندر ایک ایکسٹینشن ہوا نیو مینا بول کے، جو لوگ کم پیسے لیتے حج کو لے جانے کے لیے نیو مینا میں لے جا کے رکھ دیتے. اگر آپ کو نیو مینا میں لے گئے، ٹیکنیکل بات یاد رکھیے، نیو مینا اور پرانا جو مینا ہے اصل جہاں قیام کرنا ہے زیادہ دور نہیں ہے. خیمے سے نکلنا، پاؤں چل لیتے آ جانا، پلاسٹک کی میٹ بچھانا، کہیں بھی روڈ پہ سو جانا اولڈ مینا کے اندر. اس لیے وہی سنت والا عمل ہے. یہ ایکسٹینشن والے جو سو اگر آپ کو لے جا رہے ہیں تو نیو مینا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتفاق سے آ گئے آپ نیو مینا میں، آ کے اولڈ مینا میں کہیں بھی سو جا سکتے، آپ کو کوئی بھی نہیں روکتا. لوگ خیمے ٹینٹ لگا لے کے جو آتے لوکلز وہاں کے مکے سے کرنے والے، وہ لوگ ویسے ہی رہ جاتے. آپ کا آئی ڈی کارڈ رہا تو بس آپ کہیں بھی جا سکتے. ہاں دوسروں کے خیمے میں آپ کو جانے سے روکا جاتا، دوسرے کنٹریز کے خیموں میں آپ کو روکتے. لہذا بنیاد یہ بات ہے. اب مینا کے اندر آپ کو ایک آئی ڈی کارڈ دیا جاتا، آئی ڈی کارڈ کے پیچھے آپ کے خیمے کا میپ رہتا، آپ کے مولم کا نمبر رہتا. آپ کہیں بھی گھوم گئے، وہاں پر کیرلا والے رہتے، میپ لے کے ان کو آئی ڈی کارڈ بتانا، آپ کا مولم نمبر 76 ہے، 5 ہے، 2 ہے، 10 ہے، 100 ہے، انہیں سیدھا بولتا رائٹ جائیے، لیفٹ جائیے. وہاں جا کے سمجھ نہیں آنا، وہاں اور ایک کیرلا والا رہتا والنٹیئرس، اس کو پوچھے نہیں آپ کو آپ کے خیمے تک چھوڑ دیتا. اور خیموں کی پہچان کون سی ہے؟ انڈیا کے ہیں نا، انڈیا کے جھنڈے وہاں لگے ہوئے رہتے. انڈینس کے خیمے ایک طرف، بنگلہ دیش کے خیمے ایک طرف، ساؤتھ انڈیا کے خیمے ایک طرف رہتے. اور ساؤتھ انڈیا کا کہاں ہے انہیں آپ کو بتا دیتے. یورپین کنٹریز کے الگ طرف رہتے، ایشین کنٹریز کے جو سو الگ طرف رہتے. اس طریقے سے خیمے کنٹری وائز بھی الحمدللہ وہاں پر ڈیوائیڈڈ رہتے. 8 ذی الحج کیا کرنا ہے بولیے؟ پہلے احرام باندھنا، فجر کی نماز پڑھے یا فجر پڑھے، احرام باندھے، کچھ بھی کر سکتے. بس میں بیٹھے کیا پڑھیں گے؟ اللہم لبیک حج، تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا میں آئے. ظہر کی نماز کتنے؟ فل آدھی قصر. عصر کی نماز فل آدھی. مغرب کی نماز 3 کے 3. عشاء کی نماز فل قصر. قصر کرنا ہے. جمع کریں گے مینا میں، جمع کرنا نہیں ہے، وقت پہ پڑھنا ہے لیکن قصر کر کے پڑھنا ہے. مغرب کی قصر نہیں ہوتی کیونکہ وطر میں ہے، یعنی 3 میں ہے، تو اس کا قصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے. مینا میں رات میں آرام سے سو گئے. سونے کے بعد 9 ذی الحج کی فجر کی نماز بھی مینا میں پڑھنا ہے. کہاں پڑھنا ہے؟ مینا میں. بعض ٹریول ایجنٹس آپ کو یہ کرتے کہ بھائی 9 ذی الحج کی فجر پڑھ کے نہیں، فجر سے پہلے 3 بجے رات کو، 4 بجے رات کو، 2 بجے رات کو آپ کو عرفہ کو لے کے چلے جاتے. 9 ذی الحج شروع ہو جاتی مغرب سے. علماء کرام اجازت دیے. اب وہ گروپ میں جو عالم ہیں پورا معاملہ ان کے اوپر ہے. آپ ریکویسٹ کر کے دیکھنا کہ بھائی فجر کے بعد نکلیں گے نا، نہیں بھائی رش بڑھ جاتا، ٹرافک بڑھ جاتی، پہنچے تک پھر ظہر کے بعد ہو جاتی.
ادھر آپ وقوف کے لیے زیادہ وقت نہیں ملتا، آپ کے اختیار کی بات ہے. عام طور پہ ایسا نہیں کرتے، کچھ ٹریول ایجنٹس ہیں جو ایسا کرتے، خاص طور پہ ذرا نظامیہ وغیرہ کے لوگ ہیں تو بہت زیادہ کر لیتے ذرا، لہذا اس کے لیے آپ اپنی طرف سے روکنے کی کوشش کرنا. 9 ذی الحج فجر کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ مینا کے میدان میں. فجر پڑھنے کے بعد آپ کی بس آتی اور عرفہ کے میدان میں آپ کو چلنا ہے. حج کتنے دن کا ہے؟ 6 دن آپشن ہے. 8 ذی الحج تو ہو گیا، 9 ذی الحج امپورٹنٹ دن. عرفہ میں وقوف حج کے ارکان میں سے ہے، یہ مس نہیں کر سکتے آپ. عرفہ کے اندر چلے گئے، وہاں بھی آپ کا خیمہ رہتا، وہاں بھی آپ کا ٹینٹ رہتا. ٹینٹ میں گئے، ظہر کی نماز کا وقت ہوتا، عصر کی نماز کا وقت ہوتا، مغرب کی وقت ہوتا، لیکن یہاں پر نمازیں پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. مینا میں نمازیں جمع نہیں ہیں، عرفہ میں ظہر اور عصر کی نماز جمع کرنا سنت ہے. کون سی نماز جمع کرنا سنت ہے؟ 2 رکعت ظہر کی پڑھیں گے، سلام پھیریں گے، اقامت ہوگی، 2 رکعت عصر کی پڑھیں گے. لیکن جن کے ساتھ لیڈیز نہیں ہیں، خالی جینٹس جا رہے ہیں، سیدھا آپ مسجدیں نمرہ چلے جانا جہاں خطبہ ہوتا، خطبہ اٹینڈ کریے. بڑا اجتماع ہے مسلمانوں کا، دعاؤں کا حصہ بنیے. اتنی بڑی اجماع میں ایک جگہ اجتماع میں شامل ہونے کا حصہ بنیے. اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا. آپ جہاں ہیں وہاں بھی رحمتیں برکتیں ہیں، لیکن وہ جماعت میں شامل ہونا وہ بھی سنت ہے. تو پہلے خطبہ دیا جائے گا، خطبے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جائیں گی، ظہر کی اقامت دے کے سلام پھر کے ایک اور ایک اقامت دی جائیں گی عصر کی، پھر 2 رکعت عصر کی نماز ہو جائیں گی. عرفہ میں قصر کیا جائے گا اور جمع کیا جائے گا. باقی تمام دنوں میں صرف قصر ہوں گی، جمع نہیں ہوں گا. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے. اب آپ کو مسجد جو نمرہ ہے عرفہ میں وہاں جانے کا موقع نہیں مل رہا، لیڈیز ساتھ ہیں، والدہ ساتھ ہیں، چھوڑ کے نہیں جا سکتے، راستے ملتے، آپ کے خیمے میں پڑی. وہیں پر لوگ جو سو آپ کو جو سو نماز کا انتظام کرتے، خطبے کا بھی غالباً ہوا تو انتظام وہاں پر ہوتا یا درس کا انتظام ہوتا. اب ظہر اثر پڑھنے کے بعد کھانا اپنا اچھا رکھیے، پانی اپنا اچھا رکھیے، اس لیے کہ یہاں عام طور پہ ٹینٹ اتنے نہیں ہوتے، لوگ آنے جانے میں زیادہ رہتے، دھوپ ڈائریکٹ خیموں کے باہر رہتی. مینا میں جتنے خیمے ہیں عرفہ میں اتنے خیمے نہیں رہتے، لوگ جو سو باہر بھی جو سو وقت گزار لیتے اپنا. یہاں پر بنیادی چیز دیکھنا، اپنا صحت کا خیال بھی رکھنا ہے. اور جب آپ مینا سے ایک بیگ لے کے نکلیں، اس بیگ میں یاد سے 2 جوڑی کپڑے رکھ لو، ایک ایکسٹرا احرام کا کپڑا رکھ لیجئے. آگے کیا کام آتا اس کام بتائیں گے، ہوٹل سے نکلتے وقت ہی رکھ لینا. اب جیسے عرفہ میں آپ رہیں گے، عرفہ میں ظہر اثر ملا کے پڑھ لیے، اذکار، کھانا، سونا، پانی کا اچھا استعمال، حمام کا وقت پہ استعمال، اور پھر وقت بتانا ہے غروب آفتاب تک. کہاں تک؟ غروب آفتاب تک. جبل رحمہ بول کے عرفہ میں رہتا، لوگ مشقت کر کے جبل رحمہ پہ جاتے، جانے کی ضرورت نہیں ہے. پورا کا پورا عرفہ کا میدان وقوف کی جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ وہاں کیا تھا، وقوف وہاں کیے تھے، لیکن جانا وہاں جبل رحمت تک، اس کو چھونا وہ پہاڑ تک، وہاں آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام ملے تھے. یہ سو میڈ ان انڈیا کئی باتیں کرتے ہیں، آپ کو لوگ توجہ نہیں دینا. جہاں آپ کا خیمہ وہیں رہیے، مسجد کو جا رہے ہیں خطبے کو جائیے، پھر جو سو پلٹ کر آ جائے. نہیں تو اپنے خیموں کے بعد آپ نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھ سکتے. ویسے تو مائک سسٹم اتنا دور تک رہتا، آپ کو خطبہ سنے بھی آتا. اب آپ کا معلم دور ہے تو وہ الگ بات ہے. اب غروب آفتاب تک عرفہ میں رہنا ہے. کہاں تک؟ غروب آفتاب، مغرب کی نماز سوج شروع ہونے سے پہلے تک. لیکن مغرب اور عشاء عرفہ میں پڑھنا نہیں ہے. 8 ذی الحج کا ایک دن، 9 ذی الحج کا ایک دن، غروب آفتاب سے پہلے قبلے کو رو کے خوب دعائیں کریے. دعائیں سنت کی کتابیں آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی، دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کریے. عرفہ جیسے غروب ہو جائیں گا، 2 طریقے سے یہاں سے نکلنا رہتا. ایک، آپ کی بس ہے تو بس میں بیٹھ جاؤ، بس والے آپ کو غروب آفتاب کے ساتھ نکال لیتے. نہیں، آپ خالی جینٹس ہیں، میاں بیوی ہیں، دوسری اور کوئی جوڑی ہے، تجربے کار آدمی ہیں، پیدل عرفہ سے نکلنے کا بھی راستہ رہتا. ہزاروں لاکھوں لوگ پیدل جاتے، اور بسیں سے بھی جانے والے لوگ بسیں سے جاتے. اور ٹیکنیکل بات یاد رکھیے، آپ کتنا بھی مہنگے سے مہنگا آپ پیسہ دے کے حج کو جا رہے ہوں گے، یہاں عرفہ کی غروب آفتاب کا نیکسٹ جو دن ہے، آپ کے ٹریول ایجنٹ کو بھول جانا. انہیں ملتا کی انہیں نہیں ملتا کی، کہاں چلے گئے، کھانا نہیں دے رہے، پانی نہیں دے رہے، پوچھ کے نہیں دیکھنے کا دن ہو. آپ کا انتظام آپ کر لینا، آپ کا کھانا آپ رکھ لو، شورما ہے، روٹی ہے، دودھ کا باٹل ہے، پانی ہے، کیا رکھتے رکھ لو، کوئی پوچھتا نہیں آپ کو، کیونکہ یہاں سے حج کے سفر کے لیے انہیں دے ہی نہیں سکتا. آپ کو کار پکائیں گا عرفہ میں، رستے میں بس میں پکائیں گا یا مزدلفہ پکائیں گا. کچھ انتظام کر لیتے لوگ، تیاری کر لے کے آتے. مل رہا گڈ، نہیں مل رہا اوٹنا نہیں، فروٹ ساتھ رکھو، دودھ ساتھ رکھو، کھجور ساتھ رکھو، پانی ساتھ رکھو، آگے بڑھتے جائیے.
عرفہ سے غروب آفتاب کے بعد نکل کے رات ہی میں مزدلفہ میدان چلے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ پہنچ جانا. مزدلفہ میں ٹینٹ نہیں رہتا, کسی کے لیے بھی ٹینٹ نہیں رہتا. ایک کلاس ہے تو کیا ہے کہ سامنے والے حصے میں, ورنہ 20 لاکھ آدمی رہن دو. مزدلفہ میں روڈ پہ, پہاڑ پہ, پتھر پہ آپ کو چٹائی بچھا لے کے سو جانا پڑتا رات میں. اب جب آپ پیدل آ رہے ہیں عرفہ سے مزدلفہ تو بڑی روڈ ہیں, لاکھوں لوگ جاتے. روڈ پہ ہر آدھے کلومیٹر پہ ٹوائلٹس رہتے, وضو خانہ رہتا, آپ فارغ ہو جا سکتے. مزدلفہ میں جب آپ رات میں پڑاؤ ڈالیں گے, اس چیز کا خیال رکھیے کہ قریب میں ٹوائلٹ کہاں ہے وہ دیکھ لینا. جہاں پر صبح فجر کے بعد آپ کو جب حمام کو جانا ہے, دور رہا, آپ لوگ سوتے رہتے ہیں, اگل کے جانے مشکل ہوتی, وہاں پر ٹوائلٹ میں لوگ زیادہ بھرے ہوئے, طہارت کا مسئلہ نہیں ہونا, پیشاب کے خطرہ کسی کو نکل گیا, وضو کرنے مسئلہ ہو رہا تھا, تمام لوگ ٹینشن میں آ رہے تھے. لہذا ایک پانی کا 2 باٹل اپنے ساتھ ہمیشہ رکھنا. وہاں پر مزدلفہ میں پیچھے پہاڑی والے راستے بھی رہتے, اگر حمام بہت دور ہے پردہ پکڑ کے پہاڑی کے پیچھے جا کے بھی اگر فارغ ہونا تو ہو سکتے. مزدلفہ میں پیشاب نہیں کرنا, یہاں عذاب. وہ حمام مزدلفہ میں بنے ہوا رہتا, سمجھ رہے آپ؟ نہیں کر سکتے, تھوک نہیں سکتے. کیوں نہیں تھوک سکتے؟ تھوک آیا تو مسجد میں تھوکنا گناہ ہے, اس کا کفارہ دفن کر دینا ہے. غیر ضروری کے معاملات آپ کے ذہنوں میں بٹھا دیتے, تو لہذا ٹینشن لینا. پانی کا باٹل ہمیشہ رکھیے. اور اگر آپ پیدل آ رہے ہیں عرفہ سے مزدلفہ کی طرف میں, راستے میں آپ کو ٹوائلٹس ملتے اور پانی بھرنے کی بھی جگہ ملتی, پانی بھر لینا وہاں سے. مزدلفہ میں اندر آ گئے, بورڈ رہتا مزدلفہ اسٹارٹس ہیئر. جہاں بھی اسٹارٹ ہوتا لوگ کیا کرتے, پیدل چل کے آنے والے تھک جاتے, 7 کلومیٹر کا چلنا ہے, چل کے آتے, مزدلفہ اسٹارٹ سے جہاں رہتا وہیں سو جاتے. اب آپ کو کھندل لیتے, انگل لیتے جانا پڑتا. لیڈیز بھی سوتے, احتیاط کرنا, تھوڑا آگے بڑھنا, جگہ کھلی رہتی. چٹائی پلاسٹک کے ساتھ رکھنا, ہر آدمی, لیڈیز کی چڑھے لیڈیز, جینٹس کی لیڈیز, بچھا دینا, سو جانا, اوڑھ لینا, سو جانا. مزدلفہ میں سونا, آرام کرنا, یہ سنت ہے. پھر تہجد کو اٹھنا ہے, اٹھیے آپ, اٹھ کے مزدلفہ میں تہجد میں دعا کریں, حمام وغیرہ جائیے, وضو کریں. فجر کی نماز بھی مزدلفہ میں پڑھنا ہے. فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کے بعد 10 ذی الحج شروع ہو گیا, یوم النحر, عید کا دن شروع ہو گیا. حج کتنے دن کا ہے؟ کتنے دن ہو گئے؟ 8 ذی الحج, 9 ذی الحج. سب سے امپارٹنٹ دن 10 ذی الحج کا ہے. یہاں اگر آپ کمر باندھ لیے, جو کام سنت کے مطابق وقت پہ کر لیے بغیر لاپرواہی کے, بس آپ کا حج بہت آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ. 10 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد آپ نکلنا ہے جمرہ کی طرف. کہاں پر نکلیں گے؟ جمرہ عقبہ کی طرف, جو بڑا والا ہے. آپ وہاں جائیں گے تو جمرہ رہتا, 3 لگے ہوئے رہتے. ذرا لگاؤ میاں ویڈیو, یہ دیکھو, ایسے 3 پلرز رہیں گے آپ کو. یہاں ٹھہر کے آپ کو کنکری ماننا ہے, 7 کنکری. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, ہر کنکری پہ اللہ اکبر کہتے ماننا ہے. پہلے دن 10 ذی الحج کو جب آپ مزدلفہ سے نکلیں گے, مینا کے ٹینٹوں سے پار ہوتے ہوئے آنا پڑتا. یہ مینا ہی ہے, یہ جمرہ بھی مینا کے اندر ہی ہوتا. راستہ بتاتے تھے آپ کو, روٹ رہتی نیچے جانے کی ایک روٹ. یہی جمرے کے ایکسٹینشن فرسٹ فلور پہ بھی ہے, سیکنڈ فلور پہ بھی ہے. پہلے سے آپ کو روٹ چن لینا پڑتا. آپ گراؤنڈ فلور سے جا رہے ہیں تو گراؤنڈ فلور کی روڈ پہ, آپ فرسٹ فلور سے جا رہے ہیں تو فرسٹ فلور کی روڈ پہ. دور سے روٹ طے کر دیتے آپ کو. کنکریاں مزدلفہ میں چلنا, خالی پانی کے باٹلوں میں بھر لینا, 7 نہیں 7 سے زیادہ 10-20 بھر لینا, تاکہ راستے میں کچھ گر گئے تو ایکسٹرا چننے کی ضرورت نہیں پڑتی. بند کر دیجئے. پھر یہاں مزدلفہ سے نکل کے مینا پار ہوتے ہوئے, مینا جب آپ پار کریں گے فجر کی نماز کے بعد, صبح کا وقت رہتا, ناشتہ وغیرہ کوئی بھی نہیں دیتے آپ کو. مینا مزدلفہ میں ہوٹلاں لگ جاتے, مطبخ پراٹھے میں انڈا مار کے دیتا انہیں, وہ ایک چیز کھا لیا تو بس جمتی بھی اپنے کو وہی چیز. حیدرآبادیوں کو کہیں بھی جاؤ, کتنا بھی رہو, ذرا مسالہ تو ہونا پڑتا, کچھ تو بھی ہونا پڑتا. اس کے حساب سے آپ کو وہ بھی نسخے بتا دے رہا ہوں. مطبخ کھا سکتے, اس میں ساس ڈال کے دیتا, کچھ بھی ڈال کے دیتا, کچی مرچی پیاز تو کھائیے مت, وہ بدبو ویسی رہ جاتی. پھر وہاں سے نکلیں گے آپ, یہاں پر آئیں گے. پہلے دن جمرہ عقبہ کو 7 کنکری ماریں گے سیدھی جانب, یعنی اپنی سیدھی جانب ہی رہنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, 7 مرتبہ اس کو کنکری ماریں گے, 7 اللہ کا نام لیتے ہوئے. اب جذباتی لوگ رہتے ہیں, انڈین, پاکستانی, چائنیز, باٹل اٹھا کے اللہ اکبر چپلوں سے مارتے لوگ,
چپلوں سے جذباتی کام نہیں, صرف کنکری مارنا سنت ہے. اللہ اکبر. یہ کنکری کیوں مارے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان بھٹکایا تو آپ اس وقت ایک ایسا عمل کیے تھے جس عمل کو اللہ تعالیٰ حج کی سنت میں شمار کر لیے. بیک گراؤنڈ میں ہم اس کی تفسیر میں نہیں جا رہے ہیں, ابھی ایکشن کیا کرنا ہے دیکھنا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب پڑھ لیجئے. کنکریاں مارنے کے بعد اب آپ کو قربانی دینا ہے. آپ کی قربانی تو آپ کے ٹریولز والے کر لیتے, فون کر کے پوچھ لینا بھائی قربانی ہو گئی کیا؟ نہیں بھی ہوتی آدھے گھنٹے سے, رک جائیے. نہیں تو آپشن ہے قربانی کرنے کے بعد بال کاٹنا ہے, یا پہلے بال کاٹ لیے بعد میں قربانی ہو گئی. تو علماء کرام نے کہا یہ ارکان کی ادائیگی میں آگے پیچھے ہوا تو کوئی حرج نہیں, حج پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. قربانی شام میں 4 بجے ہوتی ہوں گی, آپ کی 6 بجے ہوتی ہوں گی, ہونے دو. آپ کیا کرنا ہے, پوچھ لینا ایک بار قربانی کب تک ہوتی؟ بھائی آپ کی قربانی 1 بجے تک ہوتی, 1:30 بجے تک ہوتی, 12 بجے تک ہوتی. ٹھیک ہے, آپ کا کام کیا ہے, حلق کر لیے, قربانی ادھر ہو جاتی, یا ہو گئی اطلاع مل گئی, آپ جو ہے سو اپنا حلق کر لیجئے. حلق کہاں کریں گے؟ جیسے جمرہ کو کنکری مار کے آپ باہر نکلتے, وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے حجامت کے دکانہ رہتے, وہیں پر جو ہے سو آپ سر کے بال منڈا لینا. لیڈیز آپ کے ساتھ ایک خینچی ہے, بسم اللہ بول کے چوٹی کا چھوڑا سا تھا کاٹ دیے, بال کہیں لپٹ کے جو سو پھینک دیے. اب یہاں سے آپ احرام کی پابندی ختم ہو گئی. احرام کی پابندی ختم ہونے کی نشانی کیا رہتی؟ بال کاٹنا. لیکن یہاں سے آپ عورت سے ہم بستری کے لیے حلال نہیں ہوتے, کچھ ارکان کی ادائیگی ہے جب تک نہیں ہو سکتے حلال. اب احرام کی پابندی ہٹ جاتی. جیسے مزدلفہ سے نکلے, مینا پار کرتے ہوئے پہلے جمرہ عقبہ کو گئے, 7 کنکری مارے, قربانی ہو گئی, سر کے بال نکالے. اب آپ کو 1-2 جوڑے ساتھ میں لاؤ لے تھے, وہ 1-2 جوڑے اب آپ یہ بال نکالنے کے بعد بدل لینا. بدلنے سے پہلے ظاہر بات ہے تھکان رہتی 2-3 دن کی, تھوڑا آپ نہانا چاہتے. نہانے کے لیے 2 روٹ ہے آپ کو. ایک, یا تو آپ یہ مینا ہے, جیسے کنکری مار کے باہر نکلتے مین روڈ آ جاتی, مین روڈ پہ آپ کو 2 آپشن ہے, یا تو آپ ٹیکسی لے کے ڈائریکٹ آپ کے ہوٹل کو جاؤ, یا نہیں تو آپ ٹیکسی لے کے ڈائریکٹ حرم کو جائیے. اگر حرم کے قریب ہوٹل ہے تو چلے جائیے حرم کو, وہاں پر آپ ہوٹل میں جا کے یہ احرام کا کپڑا نکال کے غسل کر کے آرام کر کے کھا کے 1 گھنٹہ سونا چاہے تو سو بھی سکتے, کیونکہ سب حج کے علاقوں کے اندر ہی رہتا. اس کے بعد آپ سادہ لباس پہننا, کرتا پاجامہ, تو پینٹ شرٹ جو بھی آپ پہننے کی عادی وہ پہن لیے, پہن کے پھر آپ کو طواف کے لیے جانا ہے. یہاں 2 ٹیکنیکل باتیں ہیں. ایک, جیسا آپ کنکری مار کے باہر مین روڈ پہ آتے, آنے کے بعد ہوتا یہ کہ اس دن لوٹم لاٹ کا دن رہتا, ٹیکسی والے آپ کو حرم چھوڑنے یا آپ کی ہوٹل چھوڑنے 500 ریال بھی پوچھتا انہیں. 500 ریال وہ تو انڈیا کے 12,000 روپے ہوتے. 3 کلومیٹر ہی رہتا ہو, 2 کلومیٹر ہی رہتا, ٹینشن نہ لینا. یہاں جمرہ کو کنکری مار کے باہر روڈ پہ پوچھنا, بس سٹاپ کہاں ہے پوچھنا, کیا بولیں گے آپ؟ گورنمنٹ کے بس سٹاپ رہتا, صرف 5 ریال یا 10 ریال میں آپ کو حرم کے پاس لے جا کے چھوڑ دیتا ہوں. اب آپ کی ہوٹل حرم سے 4 کلومیٹر دور ہوں گی, پرواہ مت کریے. ایک جوڑا جو رکھ کے لائے نا آپ, وہ ایک جوڑا آپ کام آتا, صابن وغیرہ رکھ لے کے لانا, سیدھا بس میں بیٹھنا. رش بہت رہتا, ایک بس گئی تو دوسری آتی, دوسری گئی تو تیسری آتی, آتے رہتے بسیں وہاں پر. بس میں بیٹھنا, بس لے جا کے آپ کو صفا مروہ کے پاس پیچھے بس سٹاپ ہے وہاں چھوڑ دیتی. جیسا بس آپ کو چھوڑتی, سیدھا حرم کے حماموں میں جانا. وہاں حماموں میں نہانے کا ایک چھوٹا شاور بھی رہتا. وہاں گئے, ضرورت سے فارغ ہوئے, کپڑے اتارے, صابن وغیرہ جو آپ نہانا ہے غسل کر لیے. نہیں ہے اوپر کا شاور نہیں آ رہا, ہینڈ شاور سے بھی آپ نہا لے سکتے. وہ نہا لیے, آپ کے جو سادے کپڑے تھے پہن لیے. لیڈیز کے لیے بھی واش رومس رہتے, جینٹس کے لیے بھی الگ رہتے. بھائی فارغ ہونے کے بعد یہاں ملو بولنا, وہاں مل لینا ہے. فونوں کو ریچارج رکھنا, فون کی بیٹری بھی چارج رکھنا, اور فون میں پیسے بھی چارج رکھنا ہے. 4-5 دن اہم کام آنے. جیسے آپ غسل کر لیتے, ہوٹل میں جا کے کریں تو ہوٹل میں کر کے کپڑے بدلو. نہیں ہوٹل دور ہے, حرم کا 10 روپے کی بس میں آ گئے تھے تو پھر جیسا آپ یہیں حرم کے حمام میں غسل کر کے کپڑے بدل لیجئے. اب یہ کپڑوں میں آپ کو 10 ذی الحج کے دن سب سے اہم کام کرنا ہے, طواف کرنا ہے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ طواف افادہ. یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے, طواف افادہ یہاں کیا جائے گا. اب یہاں پر مونڈا کھولا نہیں رہتا, عام کپڑوں میں کور رہتا. حجر اسود کے پاس گئے, بسم اللہ واللہ اکبر, پہلی چکر دعائیں, رکن یمنی سے حجر اسود تک, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر پہلی چکر کمپلیٹ ہوئی, حجر اسود کے پاس آئے, اللہ اکبر.
تیسری چکر کمپلیٹ ہوئی, حجر اسود کے پاس آئے, اللہ اکبر. ساتوں چکر حجر اسود کے پاس آئے, اشارہ کرے اللہ اکبر. جذباتی بن کے گھس پٹ کے بوسہ لینے نہیں جانا, ورنہ ڈھکلم ڈھکلی ہوتی اور ایک قسم کی جو سو مشقت ہے جو اسلام میں اپنے لیے اتنی آسانی رکھتے ہوئے مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے سادے کپڑوں میں 7 چکر طواف افاضہ کے ہو جاتے, حجر اسود کے پیچھے جائیے, سترہ کہیں بنائیے, 2 رکعت نماز پڑھیے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون, دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لینے کے بعد پھر صحیح کے لیے چلے جائیے. وہی سادے کپڑوں میں صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, اس طریقے سے 7 چکر لگانا ہے. اور 7 چکر لگاتے خود کیا تھا, پہلے چڑھتے خود ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یہ آیت پڑھے, صفا پہ چڑھ کے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیے. ایک دعا ہے اس میں 3 مرتبہ پڑھنے کی, وہ یہاں پر آپ کو بتا دیا گیا, وہ دعا پڑھے, پھر صفا مروہ کے 7 چکر لگائیے. جیسے 7 چکر لگا لیتے, اب آپ کو سر کے بال کاٹنا نہیں ہے, کیوں آلریڈی کٹا لے کے آپ آئے, سادے کپڑے میں آپ آئے. جیسے آپ یہ 7 چکر کاٹ لیے, 7 چکر طواف کے, 7 چکر صفا مروہ کے, 10 تاریخ کے سارے اعمال تکمیل ہو گئے آپ کے. کنکری, قربانی, سر کے بال, کپڑے چینج, ہوٹل میں یا وہاں پر حرم کے قریب حمام میں, اور پھر اس کے بعد طواف, طواف کے بعد سعی, ختم. 10واں دن تکمیل. اب کیا کرنا, سیدھا بس جاتی, ٹرالی جاتی, لاڑی جاتی, DCM جاتی, جو جاری, بیٹھ جانا, مینا کی طرف چلے جانا. 10 ریال میں چھوڑتا, کوئی 15 میں چھوڑتا, کوئی 100 میں چھوڑتا, کوئی 200 میں چھوڑتا, آپ کی استطاعت کے مطابق آپ مینا چلے جائیے. آپ کے کیمپ میں آپ کو جانا ہے, جو نماز کا وقت ہوا نماز پڑھنا ہے. 10 تاریخ کے دن مغرب عشاء بھی ہو رہی, آپ 10 تاریخ کے دن سارے کام کر لیجئے, آپ انشاءاللہ فرصت میں رہیں گے. اب کہیں بھی آپ کو جانا نہیں ہے. باقی کے 10ویں دن کا جتنا حصہ بچا صحیح کر کے آنے کے بعد مینا میچ, 11واں دن مینا میچ, 12واں تاریخ مینا میچ, 13واں دن رک رہے ہیں مینا میچ, کہیں جانا نہیں ہے. کیا کرنا ہے مینا میں آپ کو ہر دن, جب آ جائیں گے 10 ذی الحجہ کو, مغرب کا وقت ہے, مغرب 3 رکعت پڑھ لو, عشاء کا وقت ہم عشاء 2 رکعت پڑھ لو, وتر کی نماز پڑھ لو, اذکار پڑھیے, سو جائیے. پھر صبح اٹھیں گے 11 ذی الحجہ کو, کیا کرنا ہے, جب ظہر کا وقت شروع ہوتا, فجر پڑھ لینا ہے, کیمپ پہ رہنا ہے, کھانا کھائیے, اذکار پڑھیے, عبادت کریے, درس سنیے. اس کے بعد ظہر کا وقت جیسے تکمیل ہوتا, جیسے سورج زوال ہوتا, آپ کو اپنے کیمپ سے نکلنا ہے, یا کیمپ سے نکل کے جا کے آپ وہاں پر جمرہ کے پاس ٹھہر سکتے. زوال ہونے کے بعد 7 کنکری آپ کو تینوں جمرہ کو ماننا ہے. لوگ بولتے ہیں شیطان کو کنکری ماننے جا رہے ہیں, شیطان نہیں ہے, وہ نشانی ہے, وہ عمل ایسا ہے جس سے شیطان کو تکلیف ہوتی. جیسے اہل حدیثاں تشہد کی انگلی مارتے, کیوں مارتے؟ امام البانی رحمہ اللہ صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث لائے, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کی حرکت دیتے کہتے یہ شیطان پر لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت ہے, یہ شیطان کو تکلیف دینے والا عمل ہے, بس اللہ کی رضا حاصل کرنے والا عمل ہے. اللہ اکبر بولنا, تینوں جمرہ کو, عقبہ, وسط اور جو صغرا ہے چھوٹا, تینوں کو اللہ اکبر بولتے 7 کنکری مارنا, اور واپس پلٹ کے اپنے کیمپ میں آ جانا. ظہر کی نماز پڑھو, عصر کی نماز پڑھو, مغرب کی نماز پڑھو, عشاء کی نماز پڑھو, اذکار پڑھیے, دعائیں کریے, کھانا کھائیے, آرام کریے. 11واں دن ہو گیا. 12واں دن فجر کی نماز کیمپ میں, 12واں دن ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد, ظہر پڑھ کے نکلیے یا ظہر آ کے پڑھیے, لیکن زوال سورج گرنے کے بعد نکلیے. 12واں تاریخ کو 7 کنکری مار دیے, تینوں جمرہ کو 7 کنکری مارے. آپ اگر حج تکمیل کرنا چاہتے ہیں, 12واں تاریخ کے دن آپ جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد تینوں ہوٹل چلے آ سکتے, آپ کا حج ہو گیا. نہیں, آپ 13 کو بھی کرنا چاہ رہے ہیں, کنکری مار کے واپس اپنے کیمپ میں. 13 تاریخ کو دوسرے دن صبح فجر کی نماز کے بعد زوال جیسے ہوا, 7 کنکری لیے, 7 21 ہوتے, بیگ لگائے, تینوں جمرہ کی طرف 7 کنکری اللہ اکبر کہہ کے مارے, اور سیدھا نکل گئے اپنے ہوٹل کی طرف. یا تو 12 کو بھی تکمیل کر سکتے یا 13 کو بھی تکمیل کر سکتے. یہ حج کے طریقہ کار میں سے مختصر ہے, کسی قسم کی پابندی نہیں. کچھ ہو رہا تو جب پوچھیے آپ, یہ کتابوں کے پیچھے فون نمبر ہے, واٹس ایپ کریے, وہاں پر بھی علماء مل جاتے. یہاں سے بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کو رہنمائی ہو سکتی تو رہنمائی ہم انشاءاللہ کریں گے. مختصر چیزیں ہیں, لیکن یاد رکھیے وقت نہیں ہے, 10:30 ہونے آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ایک بار پورا پڑھ لو آپ, 4-5 پیجوں میں ہے.
بہت ہی دلچسپ، بہت ہی ایمان افروز خطبہ بھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہاں پر آپ دیکھیں گے بک میں 5 پیجز ہیں ایسے جس میں جو جگہ جو عربک ٹرم یوز ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے. جیسے احرام، احرام کے معنی، اشہر الحج، اشہر الحج کا معنی، ایام حج، ایام حج کا معنی، جیسے طواف، طواف کا معنی، مینا، مینا کا معنی، تلبیہ، تلبیہ کا معنی. پیج نمبر 21 22 سے لے کے 27 تک سارے ٹرمینالوجیز کا ڈیفینیشن ہے. آرام سے بڑی ایمان تازہ ہو جاتا آپ کو. یعنی مشعر الحرام ایسی جگہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک کے دعا کرے تھے، کہاں دعا کرے تھے، کہاں کیا کرے تھے، یہ سب چیزیں پڑھ لیجئے. کچھ چیزیں سے مجھے چھٹ گئی تو حج پہ اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ بنیادی چیزیں جس طریقے سے ہم کو حج جو ادائیگی کرنا ہے. یہ بک آن لائن دیکھنے والوں کو چاہیے 9849755154 پر واٹس اپ کریے. دعا کی کتاب، حج کے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا پورے طریقہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو لکھے اس کی کتاب، صبح و شام کے اذکار کی کتاب، پورے PDF سے انشاءاللہ آپ کو جو سو دے دیے جائیں گے. یہ بنیادی حج کا طریقہ تھا جو 6 دن کا ہے، 6ٹا آپشنل ہے، 5 دن کو بھی تکمیل ہو سکتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.